کی سٹوری سنا رہی ہے، اور اسی پر روحانی علاج کے نام سے پورا دھندا اور کاروبار چل رہا ہے۔ فون کرنے والا کرتا ہے جی میرے پیٹ میں درد ہے۔ مجھے یاد آتا ہے پاکستان کے اندر ایک پیر صاحب تھے، ان کے مرید بڑھتے گئے، پہلے وہ بوتلوں پہ دم کر کے پھونک مارا کرتے تھے، پھر مرید زیادہ ہو گئے، اب ایک ایک بوتل کو کھول کے پھونک مارنا مشکل ہو گیا، تو وہ پیر صاحب دم کرنے کے لیے جب بیٹھتے تو کہتے اپنی اپنی بوتلوں کا ڈھکن کھول لو۔ وہ ڈھکن کھول لیتے، یہ دم کر کے سپیکر میں پھونکا مارتے، اب ڈھکن کھلے میں ہر بوتل کے اندر ان کی پھونک پہنچ گئی۔ معاملہ زمانہ ترقی کر رہا ہے تو وہ پیر پھوکے شاہ سے اب باقاعدہ چینل کے اوپر پھوکے چلتے ہیں۔ روحانی علاج کے لیے ایک حضرت فون کرتے ہیں مجھے یہ بیماری ہے، وہ کہتا ہے سجا پیر نہ ہلائیں، حرکت نہ کریں، میں اپنے روحانی علم کے ذریعے تیرے جسم میں داخل ہو چکا ہوں، تیری بند شریانوں کو کھول رہا ہوں، تیرا آپریشن کر رہا ہوں، اور 5 منٹ کے اندر اندر تو بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ کویت بیٹھا ہوا ہے، یہ انڈیا اور پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے، اور ٹیلی ویژن کے ذریعے روحانی علاج کا یہ دھندا چل رہا ہے۔ اور علاج کرنے والا پہلے سوال کرتا ہے تیری ماں کا کی نام ہے، وہ فون کرتا ہے تو پہلے پوچھتا ہے تیری ماں کا کیا نام ہے۔ اور یاد کر لیجئے امت اسلام کے علماء کا یہ فتویٰ ہے، حقیقت ہے، جو علاج کرنے والا ماں کا نام پوچھ کے علاج کرتا ہے یہ جادوگر ہے، اگر اسلامی حکومت ہو اس کی گردن کاٹ دی جائے گی۔ ماں کا نام پوچھ کے علاج کرنے والا جادوگر ہے، جو علاج نہیں کر رہا، روحانیت کے نام پہ جادوگری پھیلا رہا ہے، نوری علم سفلی علم کا نام لیتا ہے، اور مقصد اپنے اس جادو کو پھیلانا اور شیطانوں کو راضی کرنا ہے۔ کیوں ٹی وی پر پیش ہونے والا یہ استخارہ ہے کیا؟ آئیے ذرا آپ بھی سنیے۔ اور عجیب بات ہے کہ استخارہ خاص انسان کا اس کے رب کے ساتھ ایک معاملہ ہے، رب کے ساتھ صلاح مشورے ہیں، لیکن یہاں مشورہ کیا جاتا ہے مشرکوں کے سرداروں سے۔ کیوں چینل پر جو حضرت بیٹھے ہیں، جو مفتی صاحب بیٹھے ہیں، یہ تو غیروں کو پوجنے والے، غیروں کو پکارنے والے، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو غوث آدم کہنے والے، غیر اللہ کو عالم الغیب سمجھنے والے، ان کے لیے نظر و نیاز دینے والے، ان کو اپنے لیے حاجت روا سمجھنے والے، یہ تو مشرکوں کا سردار ہے۔ تو انہیں استخارہ تو اللہ عز و جل سے کرنا تھا، مشرک کے سردار سے کیسے کر رہا ہے؟ فون کرنے والا فون کرتا ہے، ایک صاحب کا فون آیا کہ میں جدہ شریف سے بول رہا ہوں، واللہ ایک صاحب کا فون آیا میں جدہ شریف سے بول رہا ہوں۔ بھئی مکہ شریف ہے اور مدینہ بھی شریف ہے، کیونکہ دونوں میں حرم ہے، مکہ بیت اللہ کی وجہ سے، حرم مکی اور حرم مدنی یہ دونوں شریف ہیں، یہ جدہ شریف پتہ نہیں کس قبیل سے ہے، لگتا ہے وہ چاہتا ہوگا جس طرح ہمارا ملتان شریف، پاک پتن شریف، اجمیر شریف ہے، جس طرح وہ شریف ہیں، یہ یہاں جدہ کے اندر بھی وہی شرافت ہے، جس طرح وہاں کاروبار دھندے درباروں کے نام پہ چلتے ہیں، اسی طرح جدہ کے اندر بھی اہل شرک چاہتے ہیں کہ وہی قبر پرستی کے منظر نظر آئے۔ اللہ رحمت کرے محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمت اللہ علیہ پر، اللہ راضی ہو محمد بن سعود رحمت اللہ علیہ سے، جنہوں نے اس دھرتی کو قبر پرستی سے پاک کیا، اس دھرتی کو جس پہ قبریں لسوڑی شاہ کی نہیں تھی، پھسوڑی شاہ کی نہیں تھی، کوڑے شاہ کی نہیں تھی، چوپ شاہ اور اٹ شاہ کی نہیں تھی، کاما والی سرکار کی نہیں تھی، یہاں پر قبر محمد کے صحابہ کی تھی، پاک کیا اس دھرتی کو۔ اللہ راضی ہو امام عبدالعزیز آل سعود رحمت اللہ علیہ سے، جس نے اس دھرتی کو پاک اور صاف کیا قبر پرستی کے شرک سے، اور اللہ جزائے خیر دے ملک عبداللہ حافظہ اللہ کو، جس کی حکومت کے اندر اس پاک دھرتی کو قبر پرستی کے فتنے سے پاک رکھا گیا، اور اللہ اس دھرتی کو ہمیشہ پاک رکھے۔ مشرکوں کا یہ خواب کبھی پورا نہ ہو، وہ تو چاہتے ہیں جیسے ہمارے ملکوں میں ملتان چلے جاؤ 1.25 لاکھ ولیوں کے دربار، اس گلی میں دربار ہے، اس گلی میں دربار ہے، اور کہتے ہیں یہ مدینہ الاولیاء ہے، مدینہ الاولیاء ہے۔ میں کہتا ہوں یہ مدینہ الاولیاء نہیں، رب محمد کی قسم یہ مدینہ الشرک ہے، جہاں یہ پیشانی مالک کے سامنے نہیں جھکتی، ننگوں کے سامنے جھکتی ہے، منگتوں کے سامنے جھکتی ہے، کلاشوں کے سامنے جھکتی ہے۔ جی چاہتا ہے ان کا کہ جدہ بھی شریف ہو،
فون کرنے والا کہتا ہے جی میں جدہ شریف سے بات کر رہا ہوں، میرا کاروبار نہیں چل رہا، میرے لیے کیا حکم ہے؟ پردے کے پیچھے ایک بیٹھا ہوا، یہ حضرت جنید اقبال صاحب بالکل سامنے ہے سکرین پہ، اور پھر پردہ پڑا ہے، پردے کے پیچھے چھپ کر بیٹھا ہے، وہ کرسی گھماتا ہے کہ جی آپ کیا فرماتے ہیں حضرت؟ وہ کہتا ہے کہ آپ پر کوئی جادو نہیں ہے، آپ پہ کوئی بندش نہیں ہے، اور جہاں آپ کاروبار کر رہے ہو کرتے رہو، بالکل ٹھیک ہے۔ اللہ کے لیے سوچئے، یہ کراچی میں بیٹھنے والا اور یہ جدہ سے فون کرنے والا، اتنے ہزار کلومیٹر کے فاصلے پر اس کو کیسے پتا لگ گیا کہ اس پہ جادو کا کوئی اثر نہیں ہے، اس کی کوئی بندش نہیں ہے، اس پر کوئی تعویذ نہیں کیے گئے، اور جہاں یہ کاروبار کر رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اور اسے حکم دیتا ہے کہ اپنے اسی کاروبار میں لگے رہو؟ یہ علم اس کو کیسے ہوا؟ ایک دوسرا فون کر کے کہتا ہے جناب میرے ہاں اولاد نہیں ہو رہی، تو کہتا ہے کہ آپ پر اولاد کی بندش نہیں ہے، اولاد نہ ہونے کا جادو نہیں ہے، تعویذ نہیں ہے، دم جھاڑا نہیں ہے، کوئی سفلی علم نہیں ہے، میں یہ وظیفہ بتاتا ہوں اولاد کے لیے، یہ وظیفہ کرو اور تمہیں اولاد ہو جائے گی، یہ علم اسے کیسے ہوا؟ یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ بیٹیاں اللہ دیتا ہے، بیٹے اللہ دیتا ہے، ملا جلا کر اللہ دیتا ہے، کسی کو کچھ نہ دے، یہ اختیار بھی اللہ کا ہے۔ کیوں ٹی وی کے اس مفتی کو کیسے پتا لگا کہ آپ پر جادو نہیں، آپ پہ بندش نہیں، آپ پہ تعویذ نہیں، یہ وظیفہ کرو اور تمہیں اولاد مل جائے گی؟ ایک شخص فون کر کے کہتا ہے کہ میں کاروبار کر رہا ہوں، میرا کاروبار ٹھیک نہیں چل رہا، اور میری بیوی پہ یہ الزام ہے کہ وہ تعویذ کرواتی ہے، میری بیوی میرے اوپر تعویذ کرواتی ہے، تو آپ بتائیے، اور کاروبار کی ترقی کے لیے کوئی وظیفہ بتائیے۔ وہ جنید اقبال صاحب پھر کرسی گھماتے ہیں، پردے کی طرف دیکھتے ہیں، وہ جیسے حفاظت قرآن راولپنڈی سے ایک کتاب شائع ہوئی منتظر عباس نقوی کی، وہ کہتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تو عرش پہ پردہ پڑا ہوا تھا، اللہ کے نبی نے کہا اللہ یہ پردہ کیسا ہے؟ کہا اسی پردے کے لیے تو یہاں بلایا ہے۔ اللہ کے نبی نے حیران ہو کے پردے کو دیکھا تو جب پردہ ہٹا تو پیچھے مولا علی بیٹھے ہوئے تھے، کہا اسی کی ولایت بتانے کے لیے یہاں عرش پہ بلایا ہے کہ اب جا کر پوری دنیا کو بتاؤ مولا علی کی ولایت مانو گے تو مسلمان، نہیں مانو گے تو کافر۔ یہ حضرت بھی گھومتے ہیں پردے کے پیچھے، تصویر نظر نہیں آتی، پردہ نظر آ رہا ہے، اور کہتے ہیں حضرت آپ کیا فرماتے ہیں؟ اور وہ اندر سے آواز لگاتا ہے آپ پر جادو نہیں، آپ پہ تعویذ نہیں، آپ پہ بندش نہیں، یہ وظیفہ کر لو اور آپ کا کاروبار ٹھیک چلے گا۔ ایک خاتون فون کر کے کہتی ہے مجھے بیٹے کی تمنا ہے، مولوی صاحب غیب دانی کا دعویٰ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ پر کوئی بندش نہیں ہے، یہ وظیفہ لیجئے کیجئے اور آپ کی گود کے اندر بیٹا آ جائے گا۔ یہ تو ہم نے دیکھا اور سنا تھا کہ ڈاکٹر مریض کی نبض دیکھ کر، اس کی طبیعت اور حالت دیکھ کر اس کی بیماری کی تشخیص کر کے علاج کرتے ہیں۔ یہ مفتی کیو ٹی وی کا منظر پہلی مرتبہ دیکھا ہے، جو نہ نبض دیکھتا ہے نہ مریض دیکھتا ہے، ٹیلی فون کی تار پہ ہاتھ رکھ کے بتا دیتا ہے اس کے پیٹ میں درد ہے، اس کی اولاد نہیں ہو رہی، اس کا کاروبار بند ہے۔ یہ غیب کی خبر، واللہ یہ ہنسنے کا مقام نہیں ہے، رب محمد کی قسم یہ رونے کا مقام ہے۔ آج اللہ کی صاف سچی سچی توحید کے اندر اہل شرک اس طرح شرک کی ملاوٹ کر رہے ہیں، یہ مقام ہنسنے کا نہیں ہے، اہل ایمان یہ رونے کا مقام ہے، یہ وہ جذبہ صدیقی دوبارہ جگانے کا مقام ہے۔ گزر رہے مدینے کی گلی سے ایک یہودی نے کہا اللہ فقیر ہے، ہم سے چندے مانگتا ہے۔ ابو بکر اٹھے اور اس کے چہرے پہ تھپڑ مارا۔ اس نے آ کر رسول اللہ کو شکایت کی، اللہ کے نبی کو کہا صدیق اکبر نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے میرے اللہ کی توہین کی تھی، اور مواحد اپنے رب کی توہین کو برداشت نہیں کیا کرتا۔ وہ انکار کر گیا۔ آقا نے کہا صدیق گواہ تو لے کر آؤ۔ اگر اہل ایمان اللہ کی توحید کے لیے غیرت کھاتا ہے، عرش والا ایسے مواحدوں کو ذلیل نہیں ہونے دیتا۔ آسمان سے جبرائیل اتر آئے، اے نبی صدیق اکبر کی صداقت پہ گواہی دینے والا اگر دھرتی پہ کوئی نہیں، عرش بری سے اس کا اللہ اس کی گواہی دیتا ہے۔ یہ اللہ کی وہ سچی اور صاف توحید، جس توحید کی دعوت کے لیے محمد کے دانت شہید ہوئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔